میں نے پرامن احتجاج کی کال دی تھی. آپ نے پرامن احتجاج کی کال دے کر کہا تھا کہ جاؤ کوئٹہ میں چھاؤنی پہ حملہ کر دو. پرامن احتجاج کی کال میں آپ نے کہا تھا کہ جاؤ لاہور اور جی ایچ کیو پہ حملہ کر دو, قائد اعظم کا آخری نشانی ہے اس کو جلا دو. پرامن طریقے سے آپ نے کہا تھا کہ میاں بغالی ایئر بیس پہ حملہ آور ہو جاؤ. یہ کال دی تھی آپ نے. آپ نے کال دی تھی کہ پشاور میں جو قلعہ بالا آثار ہے اس پہ حملہ کر دو. جو جی ایچ کیو کی قائد اعظم کے گھر کی مسجد ہے انہوں نے اس کو توڑ دیا. انہوں نے جو قلعہ بالا آثار کی مسجد تھی اوپر اس کو توڑ دیا. رینجرز کی گاڑیاں جلائیں, ایمبولینس کی گاڑیاں جلائیں. 200 پوائنٹس کے اوپر انہوں نے کالز دی کہ نکلو. اسی طرح چک درہ کی چھاؤنی کی پرامن آپ نے کال دی تھی. پھر اس طرح آپ نے ریڈیو پاکستان پرامن طریقے سے جا کے جلاؤ, جو تباہ کراؤ. بڑی بات ہے جی. یہ گناہ بھی کرتا ہے, اس کو تسلیم بھی کرتا ہے, اس کا اعتراف بھی کرتا ہے, اور کہا جاتا ہے نہیں 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 تم گناہ گار, تم انقلابی ہو, تم ریولوشن لا رہے ہو. یہ مجھے منطق نہیں سمجھ آتی. ہمیں بعثت قوم اس میں تفریق کرنی پڑے گی. یہ ایک خطرناک کھیل اس ملک کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, اس کو سمجھنا پڑے گا. اور یہ صرف تب ہوتا ہے جب ملک ترقی کرتا ہے, جب ملک کی عوام کے حالات بہتر ہونے کی طرف جانے کا اندیشہ بڑھتا ہے. یہاں دہشت گردی کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے جو یہ حرکتیں کرتا ہے, اور پھر اس کا اعتراف کرتا ہے. وہ بابر اوان صاحب نے, میں نے سنا کہ نہیں 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 انہوں نے جی ایچ کیو کی کال نہیں دی تھی. اس نے مڑ کے کہا نہیں میں نے دی تھی. وہ اعتراف کرتے ہیں موصوف. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ موصوف نے کہا کہ ہاں 190 ملین پاؤنڈ کا ٹرسٹ بنایا, چوری کے پیسے سے بنایا, ٹرسٹ بنایا. آپ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, وہ نوجوانوں کو اسلامی تعلیم دینے کے لیے ٹرسٹ بنایا. انصاف کا نظام یہ بات کرتا ہے. آپ کاغذ لہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سائفر ہے, یہ میں نے کی ہے سازش, یہ میں نے جھوٹ بولا تھا, پولیٹیکل گینز کے لیے جھوٹ بولا تھا. آپ انصاف کا نظام کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو محض کاغذ کا ٹکڑا تھا. پھر کہا جاتا ہے کہ توشہ خانہ, ہاں میں نے چوری کی تھی, میری گھڑی میری مرضی. انصاف کا نظام کہتا ہے ہاں تمہاری گھڑی تمہاری مرضی. بڑی بات ہے جی. وہ کہتا ہے ہاں میں نے 9 مئی کی ہے. اس کو مرسڈیز میں بلایا جاتا ہے سپریم کورٹ کے اندر, اور مرسڈیز میں بلا کر وہ کہتا ہے ہاں میں نے اسلام آباد جلانے کی کال دی ہے. اسے کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو. وہ کہتے ہیں میں نے 9 مئی میں شودا کے مجسمے جلایا ہوں, تنصیبات پہ حملہ کروایا ہوں, جی ایچ کیو پہ حملہ کروایا ہوں, کور کمانڈر گھر پہ حملہ کرایا ہوں. وہ کہتے ہیں وشنگ یو گڈ لک. بڑی بات ہے جی. پاکستان کے دوسرے کسی مجرم کو تو یہ باتیں نہیں کی جاتی. اور اسی جماعت, اس کو سیاسی جماعت کہا جاتا ہے. سپریم کورٹ میں جس کو انصاف دینا ہے وہ سیاسی اس طرح کی سیاسی جماعت کی پولیٹیکل ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں. وشنگ یو گڈ لک, گڈ ٹو سی یو, جو اعتراف کر رہے ہیں ہاں میں نے کال دی تھی. بہت بڑی بات ہے جی. پھر کہا جاتا ہے نہیں جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہمارے اوپر ہو رہی ہے, ڈیجیٹل دہشت گردی ہمارے اوپر ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ, میں نے اس کی جنگ لڑی ہے, کوئی مجھے لیکچر نہیں دے سکتا. جب میں فیک نیوز کے اوپر قانون بنا رہی تھی تو میں نے صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ قانون بنایا تھا کہ کسی کی ناجائز اس کے اوپر حق تلفی نہ ہو جائے. ایک ایک ورڈ کو ہم نے دیکھا تھا. لیکن آپ ایک لشکر کشی کر دیں اور وہ تمام چیزیں سیاست کے لبادے میں بیٹھ کر اب ریاست اور ملک کے اوپر حملہ آور ہو جائیں, وہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل ریولوشن نہیں ہوتی. فیک نیوز سے آپ بار بیٹھا کر اپنے نمائندوں کو ملک کے اوپر حملہ آور ہو جائیں. یہ جو آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ پرامن احتجاج کی کالز ہیں, اور کہتے ہیں میرے ورکر نے کی تھی, یہ سب کچھ میرے ورکر نے کیا تھا. آپ نے 200 جگہوں اور ان تمام تنصیبات پہ لوگوں کو پلاٹ کیا, ان کو پوزیشن کیا, ان کو اٹیک کرنے کا آرڈر دیا, جس کا اعتراف آپ نے پرسوں کیا. یہ پرامن ہو رہا ہے. یہ پرامن گھر توڑے جا رہے ہیں ڈنڈوں کے ساتھ, گلیلوں کے ساتھ, پیٹرول بمز کے ساتھ. یہ سیاسی جماعتیں دیتی ہیں, یہ سیاسی ورکر کرتے ہیں. آپ کے مین سٹال واٹس جن کو آپ کہتے ہیں
آپ نے ان کے ذریعے یہ پلاننگ کی, منصوبہ بندی کی, اٹیک کیا. کیا یاسمین راشد صاحبہ, میں ان کی عزت کرتی ہوں, کیا یاسمین راشد صاحبہ کا کلون وہاں موجود تھا جو کہہ رہا ہے وہ لوگوں کو روک رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نکلو باہر؟ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں. یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ لیکن اتنی سستی اس کو سزا دینے میں. اعتراف, وہ ہر روز کھڑا ہو کے عدالت کے سامنے اعتراف کرتا رہا ہے, وہ اعتراف جرم کرتا رہا ہے مسلسل, اور کہا جاتا ہے انقلابی ہے. کس چیز کا انقلاب؟ کیا ریاست پر حملہ کرنا, ملک پر حملہ آور ہونا, شہداء کی تنصیبات اور شہداء کے مجسمے جلانا, ریاستی تنصیبات پر حملہ کرنا انقلابی پن ہے؟ یہ دہشت گردی ہے. یہ وہ دہشت گرد جماعتیں نہیں کر سکی پاکستان کے اندر جو انہوں نے کی ہے. اور ذرا بات کرو تو کہتے ہیں کہ نہیں سیاسی جماعت کو بین نہیں کرنا چاہیے. میں بھی سمجھتی ہوں سیاسی جماعت کو بین نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہمارے آئین میں, ہمارے قانون میں ایک سیاسی جماعت اور ایک دہشت گرد جماعت کے اندر تفریق ہے. اس تفریق کو ہم سب کو سمجھنا پڑے گا. فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم ٹو اسپیچ اور فریڈم فار سیڈیشن اور ہیٹ اسپیچ میں فرق کو سمجھنا پڑے گا. فریڈم ٹو اٹیک دا اسٹیٹ اینڈ فریڈم ٹو پروٹیکٹ دا اسٹیٹ کو سمجھنا پڑے گا. یہ مذاق نہیں ہے, اس پہ کوئی سیاست نہیں ہو سکتی. ایک بہروپیہ اٹھے, فورن ایجنٹ, فورن فنڈڈ, اسٹیبلشڈ فورن فنڈڈ ان الیکشن کمیشن, ایک گروہ, وہ اٹھے اور وہ یہ کرنا شروع کر دے اور آ کے ایک مذاق اڑائے قانون کا, آئین کا, اور کہے کہ ہاں میں نے کیا تھا, اور آپ کہیں کہ انقلابی ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد گئے, موصوف اسلام آباد گئے, وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے, کورٹ نے آرڈر دیا کہ ہم نے ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دی I-8 کے لان میں. یہ اپنا کنٹینر لا کے ڈی چوک کی طرف لاتے رہے. انہوں نے پیٹرو بس اسٹیشن جلائی, انہوں نے گرین بیلٹس جلائے, انہوں نے اسلام آباد کو آگ لگائی. اگلے دن کورٹ میں کیا ہوا؟ اگلے دن کورٹ میں ہوا کہ وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں تقریر میں کنٹینر کے اوپر, جب وہ کنٹینر کو ڈی چوک کی طرف لے کر جا رہے تھے اور انہوں نے I-8 میں اپنا کنٹینر نہیں روکا, تو موصوف اگلے دن کورٹ گئے, اور کورٹ میں جا کر انہوں نے, جب وہاں کنٹینر پہ تھے تقریر کرے, تو انہوں نے کہا کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے. تو کہتے ہیں ہاں مجھے میسج مل گیا, کورٹ نے آرڈر کیا کنٹینر آگے کی طرف لے کر جائیں. اگلے دن جب کورٹ میں گیا کیس, تو وہاں کیا کہا گیا؟ کہا کہ عمران خان صاحب کو میسج نہیں ملا ہوگا, اور کیا کہا گیا کہ گرمی کی وجہ سے گرین بیلٹس جل گئیں. کیا بات ہے! ایک بندہ جلا رہا ہے, ایک بندہ توڑ رہا ہے, ایک بندہ سازش کر رہا ہے, اس کا اعتراف کر رہا ہے, سکرینز پہ لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں میٹرو اور گرین بیلٹ گرمی کی وجہ سے جل گئی ہوگی. وہ کہتا ہے اوے زیبا جج میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اگر کوئی فیصلہ دیا تو. وہ کلاشن کوف لے کر کوٹوں کے باہر جاتا ہے, اور یہ پیٹرن ہے, یہ ابھی نہیں ہوا, 2014 میں اسی نے کوٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکائے تھے اور قبریں کھودی تھیں ڈی چوک کے اندر. یہ سارا تسلسل اعتراف ہے جرم کس بات کا؟ جرم ثابت ہو گیا ہے, ہو چکا ہے, ہوتا آیا ہے, اب سزا کا وقت ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے آئین کو, ہمارے قانون کو, ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو, ہماری اعلیٰ عدلیہ سے میں بڑی ادب سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ آج آپ کو مجرم کو سزا دینی پڑے گی, ورنہ آپ کو, اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کو کل کو تمام دہشت گرد جماعتوں کو, سیاسی جماعتوں کا سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا. اگر آپ نے اس فرق کو نہ سمجھا, اگر آپ نے اس میں سزا اور جزا کو نہ سمجھا, تو پھر کل کوئی قانون کے کٹہرے میں, یہ جلسے کے لیے اجازت مانگتے ہیں, ہم بھی جلسے کرتے تھے تو پانی بھر دیا جاتا تھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے. یہ جلسے کرتے ہیں, ڈی سی کہتے ہیں اجازت نہیں ہے, کاغذ کا ٹکڑا پھاڑتے ہیں, پھینکتے ہیں کہ ہم مانتے ہی نہیں. یہ ریاست کو مانتے ہی نہیں, اس لیے ریاستی اداروں پہ حملہ آور ہوتے ہیں. ان کو آپ لوگوں کو جو ان کے جال میں آ جاتے ہیں, جو ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں, جو اس بہروپیہ کے فراڈ میں آ جاتے ہیں, آپ کو سمجھنا پڑے گا, اس فرق کو سمجھنا پڑے گا. سیاست کو اس گند سے پاک کرنا پڑے گا. ملک ایک بہت ہی کرٹیکل جنکچر سے گزر رہا ہے, اور اب کیوں یہ انسٹیبلٹی ہو رہی ہے؟
کیوں یہ انتشار ہو رہا ہے؟ کیوں یہ انتشاری ٹولہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو گیا ہے؟ وہ اس لیے ہو گیا کیونکہ 4-4.5 سال اس ملک کے ساتھ جو ہوا، آج ملک کی معیشت میں سٹیبلٹی آ رہی ہے، اس طرف حالات لے کے جا رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ 2 سال میں 2.5 سال میں IMF سے دوبارہ جو 2015 میں چھٹکارا حاصل کیا تھا وہ دوبارہ چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ آج بجلی کے بل مہنگے ہوتے ہیں تو دن رات نیند اڑ جاتی ہے، جو انہوں نے مہنگے کیے تھے۔ 12 روپے یونٹ بجلی سے 28 روپے یونٹ بجلی یہ لے کر گئے تھے، لیکن آج بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم رونا نہیں رو سکتے، ہم نے آج عوام کو ریلیف دینا ہے۔ وہ پولی گرافک ٹیسٹ نہیں دوں گا۔ کیوں نہیں دوں گا؟ اس لیے نہیں دوں گا کہ تم خود جھوٹ کی مشین ہو۔ پولی گرافک ٹیسٹ کیا کرتا ہے؟ آپ بیٹھیں پولی گرافک ٹیسٹ میں بھی یہ پریس کانفرنس کر رہی ہوں، اگر میں نے جھوٹ بولا ہے، آپ کے پاس کسی کے پاس مشین ہے یا رکھیں، میں اس کے پر بیٹھوں گی، سوالوں کے جواب دوں گی۔ پولی گرافک مشین ایک ٹیسٹ کی مشین ہوتی ہے، جو آپ بات کہتے ہیں وہ اس میں ٹیسٹ ہوتی ہے فورینزک طریقے سے، AI طریقے سے، کہ آپ سچ بول رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں CM پنجاب کے ساتھ جو شہباز شریف صاحب نے فورینزک لیب بنائی، میں وہاں گئی اور وہاں وہ پورا انہوں نے ہمیں مشین کا ڈیمو دیا کہ جب کوئی مجرم یہاں آتا ہے اور اس کا یہ پولی گرافک ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ کس طرح ہوتا ہے۔ بھئی تم نے اگر جھوٹ نہیں بولا، تمہیں پتا ہے کہ تم جھوٹ ہی بولتے ہو۔ میں تو حیران ہوں ان لوگوں پہ جو اس کا جھوٹ کا ٹیسٹ کرنے گئے ہیں۔ وہ کیسے دے گا آپ کو جھوٹ کا ٹیسٹ؟ کیونکہ اس نے کام ہی صرف اگر جھوٹ کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، جھوٹا کام، جھوٹا بیانیہ، جھوٹا نیریٹو، ہر چیز جھوٹ پہ مبنی ہے، وہ آپ کو پولی گرافک ٹیسٹ کیوں دے گا؟ ہاں، وہ شخص جو سچ بول رہا ہے اس کے پاس نادر موقع ہوتا ہے کہ وہ ایسا ٹیسٹ دے کے اپنی جان چھڑائے، لیکن نہیں، میں نہیں دوں گا، وہ دے گا ہی نہیں، وہ دے سکتا ہی نہیں ہے، وہ ہیلپ لیس ہے، کیونکہ وہ ہیلپ لیسلی جھوٹ بولتا ہے اور سازش کرتا ہے۔ لیکن یہ تماشا بند ہونا چاہیے۔ یہ آپ کی، میری، ریاست کی، حکومت کی، جوڈیشری کی، پارلیمنٹ کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ اس تماشے کو، ملک کے ساتھ اس خطرناک کھلواڑ کو بند ہونا چاہیے۔ ملک کو دوبارہ سٹیبلٹی میں جانا چاہیے، اور انشاءاللہ جا رہا ہے۔ اور یہ جو انتشار پھیلا کر، یہ جو ایک گنڈا گردی کر کر، دہشت گردی کر کر یہ جو دوبارہ سے فضا بنائی جا رہی ہے، یہ بے معنی ہے۔ میں 2 ٹوک الفاظ میں کہنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ 5 سال حکومت رہے گی، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ، اور وہ تمام وزرائے اعلیٰ جو ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، وہ سب ملک کو ریلیف دیں گے۔ عوام کو بھی اس فرق کو سمجھنا پڑے گا اور سمجھنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ سے 2014 اور 2018 اس سازشی ٹولے کے ہونے کے باوجود، جو ہم نے ملک کو ترقی کی طرف نواز شریف کی قیادت میں لے کر گئے تھے، انشاءاللہ دوبارہ لے کر جائیں گے۔ لیکن آخر میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اس اعتراف جرم کے بعد سزا سنانی چاہیے۔ اب سستی سے، اب اس کے ڈیلینگ ٹیکٹک سے ایک لاڈلے کو، ایک مجرم کو لاڈلا، قانونی لاڈلا نہیں بنایا جا سکتا۔ وہ مجرم اعتراف جرم کر رہا ہے، قانون اور آئین کا منہ چڑھا رہا ہے، اس کو رعایت نہیں دی جا سکتی۔ اس کو سزا سنائیں، اس کو سزا سنانی چاہیے آئین اور قانون کے مطابق۔ یہ میں کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہی کہ جس طرح یہ دیتا تھا کہ وہ چور ہے، وہ قاتل ہے، وہ ڈرگ جو رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر لگا، یہ تو یہ باتیں کرتا تھا۔ بعد میں جج بدلتے تھے، بریک کے درمیان جج بدلتے تھے، کوئی چیز ثابت نہیں کر سکے۔ ہم یہ نہ ہمارا یہ وتیرہ ہے، نہ ہم اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں۔ یہ ایک شخص نے، چاہے وہ جو بھی ہو، اگر وہ میں بھی ہوں، اگر میرا کوئی عمل یا میرا کوئی اعمال ایسا ثابت ہو کہ میں ریاست پر حملہ آور ہوں، ملک پر حملہ آور ہوں، تو مجھے بھی آئین اور قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے۔